اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک چھوٹا سا سادہ سا ایسا دلیل پیش کروں گا جس کو دیکھ کر ایک سخت سے سخت بڑے سے بڑا منکر خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائل ہوگا، لیکن وہ جو بد نصیب نہ ہو۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلائل ہی دلائل ہے۔ جہاں پر ہم نظر دوڑائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلائل نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آسماں، زمین، ستاروں یا سیاروں، نباتات، جمادات، پہاڑوں یا رنگ رنگیلوں کو دیکھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلائل ہے، لیکن انسان، خاص کر انسانی ذہن، ان سب دلائل کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی کرتا ہے۔ ان سرکش اور نافرمان لوگوں میں بعض وہ بد نصیب اور بدبخت وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل انکار کرتا ہے۔ ان سرکشوں اور بد نصیبوں کو زندیق، ملحد، ایتھیسٹ اور دہری کہتے ہیں۔ یہ بد نصیب اور ازلی بدبخت، زندیق، ملحد اور ایتھیسٹ ان سب دلائل کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ خالق کے بغیر ایک چھوٹا سستا چیز پیدا نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا کائنات کیسے پیدا ہوا؟ ایتھیسٹ جو یہ فضول بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنا بڑا کائنات کیسے وجود میں آیا، تو یہ بدبخت بگ بینگ کا حوالہ دیتے ہیں، اور بگ بینگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا کائنات پہلے ایک نقطے میں بن یا جمع تھا، اور اچانک یہ کائنات ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اب آتے ہیں ان کو ایک سادہ سا اور چھوٹا سا دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ملحد لفظ پیش کرتا ہے نہیں، یعنی نہیں کا جو لفظ ہے وہ ملحد پیش کرتا ہے، تو نہیں کا لفظ سارے کائنات پر لاگو کرنا ناممکن ہے۔ یعنی نہیں ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ہم ذہن پر زور لگائے اور یہ سوچے کہ کائنات نہیں تھا، تو ہمیں سوچ میں خلا یا نظر آتا ہے یا اندھیرا۔ یعنی جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ آسمان، زمین، خلا کچھ بھی نہیں تھا تو کیا تھا، اس ٹائم اگر آپ اپنے ذہن پر سوچ کرے اور یہ خیال کرے کہ کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی خلا ہوگا یا اندھیرا ہوگا، یہ ذہن میں یہ باتیں آتے ہیں، یا نور ہوگا، اور یہ ہے بھی۔ تو یہ جو خلا اور اندھیرا ہمیں سوچ میں آتا ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک تو یہ اندھیرا یا خلا کہاں سے آ گیا؟ ہم یہ سوچے کہ یہ کائنات ایک نقطے میں جمع تھا، تو نقطہ کہاں پڑا تھا یا کہاں سے آ گیا؟ اور جہاں پڑا تھا وہ بھی ایک چیز ہوگا، یا خلا ہوگا یا گیس ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں کا لفظ کائنات پر مکمل لاگو نہیں ہوتا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات میں ایک ذات ابدی ہے، قائم ہے، اور وہ ذات ایک عظیم خالق، مالک، رازق اور خوبصورت ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ ہے۔